بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام ماہ عرب۔ جنگ نہروان کے بعد ہزیمت زدہ خوارج کی حضرت علی کے خلاف سازشوں کا بیان۔ مصنف صادق حسین سردھنوی۔ سعید فکروں میں ڈوبا ہوا، خیالات میں الجھاؤں میں مبتلا تنہا ایک طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے یہ کچھ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے اور کدھر سے جانا ہے۔ قسطاط سے نکل کر بڑے دریا کی طرف پہنچا۔ نگاہ اول میں سمجھا کہ وہ دریائے نیل ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھ گیا کہ وہ خلیج ہے۔ تاریکی چاروں طرف شد و مت سے حکمران تھی۔ ذرا دیر ایک مقام پر بیٹھ کر دم لیا، مگر فکر میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ ایک جگہ ٹھہر بھی نہ سکتا تھا۔ ہائے، عبداللہ کہاں ہوگا؟ وہ کس حال میں ہوگا؟ ظالموں کی قید اور عبداللہ، میں نے اسے تنہا کیوں جانے دیا؟ اب کس دل کے ساتھ اسے اسیری کے مصائب میں چھوڑ کے چلا ہوں؟ میں کیوں کر اکیلا راستہ طے کروں گا؟ بغیر اس کے مجھے دم بھر بھی آرام نہیں۔ کاش وہ قید میں نہ ہوا ہوتا، اس کے قتل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میرے دل کو تسکین رہتی۔ مقدر نے وہ خبر بد سنائی ہے اور تقدیر ایسی جگہ کھینچ کر لائی ہے کہ کچھ بنائی نہیں بنتی۔ جس مقام پر سعید کھڑا تھا اس سے کسی قدر فاصلے پر کھجوروں کا باغ تھا۔ باغ میں پہنچا اور زیر درخت ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ درخت کے تنے سے پیٹھ کا سہارا دیا، اپنے حال پر غور کرتا رہا اور عبداللہ کی یاد دل میں چٹکیاں لے رہی تھیں۔ کبھی کہتا تھا کہ میں قسطاط میں جس غرض سے آیا تھا اس کے واسطے کیا تدبیر کی اور اپنے رفیق و برادر کو کھو چلا۔ ہائے، مجھے کیوں کر صبر آئے گا؟ میں تنہائی کے عذاب سخت کو برداشت کر سکنے کے قابل کہاں ہوں؟ کبھی قطام کے چارۂ زندان کے خیال میں ڈوب جاتا تھا اور عہد یاد آتے تھے جو اپنی محبوبہ قطام سے قسمیں کھا کھا کر کیے گئے تھے، بلکہ تحریر لکھی گئی تھی۔ ملاقات کی وہ راتیں اور عالم قریب قطام کی عشرۂ انداز آمیز باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ سعید جس مقام پر تھا ایک ویران و سنسان مقام تھا۔ سامنے لق و دق جنگل، انسان تو انسان، وحوش و طیور بھی عنقا تھے، اور دور سے مینڈکوں کی آواز سامیہ خراشی کر رہی تھی۔ اس سناٹے کے عالم میں مینڈکوں کی آواز کو سعید فعل بد سمجھا اور وہم گزرا کہ صبح عبداللہ کی خیر نہیں۔ خولا کہتی تھی کہ سب اسیر صبح کو تحت کر دیے جائیں گے۔ آہ، میں زندہ رہوں اور عبداللہ تیغ ستم سے مارا جائے۔ خدا جانے عمرو بن عاص نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ سنا ہے کہ معاویہ کی وجہ سے وہ بنی امیہ کے ساتھ رعایت کرتا ہے۔ عجب کشمکش میں مبتلا ہوں، کوفہ جاؤں یا عبداللہ کی رہائی کی تدبیر کروں؟ افسوس ہے کہ قسطاط جانا مرگ میں سبقت کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رہائی کی کوشش کے واسطے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عمرو بن عاص عبداللہ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو حکم دے چکا ہے کہ علی صبح عین شمس سے گرفتار کیے ہوئے انصار علی کو بے تعامل قتل کر دو، اور جس طرح بن پڑے عبداللہ کو چھڑانا چاہیے۔ اپنی جگہ سے سعید اٹھا اور خلیج کے جنوبی سمت پر گام فرسا ہوا۔ پانی کی لہروں کو دیکھتا تھا کہ جو تاریکی شب میں چمک رہی تھیں، اور خوش ہوتا تھا کہ ادھر عبداللہ کا خیال آیا اور پھر دل مرجھا گیا۔ مینڈکوں کی مسلسل آوازیں اس کی افکار حاضرہ میں متعرض تھیں۔ پھر سعید کو یاد آ گیا کہ یہ خلیج مصنوعی ہے۔ جس وقت مصر فتح ہوا تھا، جسے تقریباً 20 سال گزرے ہیں، تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اس علاقے میں ہمیشہ قحط سالی کا اندیشہ ہے، لہٰذا حجاج کرام کی آمدنی سے روپیہ صرف کر کے ایک خلیج تیار کی جائے جو پانی نہ ہونے کے زمانے میں اس سے پانی لے کر زراعت میں صرف کیا جا سکے اور بارش کا پانی اس میں جمع ہوتا رہے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا۔ آہ، اس وقت اسلام کس قدر عروج پر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شرر براندام رہتے تھے، اہل حق کو حق نصیب ہوتا تھا، اہل باطل سزا پاتے، اور رعایا پروری امیر کے خاص اوصاف تھے۔ کلمہ طیبہ 4 دہانگ عالم میں گونج رہا تھا۔
اس وقت اسلامی تلوار نے کیسے کیسے ملک فتح کیے۔ وہ ممالک جن کے مملوک نہایت سرکش اور قوت والے تھے، اسلامی جھنڈے کے سامنے انہیں اپنے جھنڈے سرنگوں کرنے پڑے۔ شام، مصر، عراق وغیرہ ممالک 10 برس کی مدت میں فتح ہو گئے۔ پھر زمانے نے ایسا پلٹا کھایا کہ مسلمانوں کی تلواریں خلیفہ برحق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھک پڑیں۔ بعد شہادت عثمان مفتوحہ اور مملوکہ اسلامی سلطنت کے حصے ہونے لگے۔ معاویہ ابن ابی سفیان گھس پڑا، عمرو ابن عاص اس کی لاٹھی بن گیا۔ پھر تو مسلمانوں نے اپنا اپنا امیر علیحدہ علیحدہ مقرر کر لیا اور اپنے اپنے سردار کے ساتھ لڑائیوں میں جانے لگے۔ اسلامی سرداروں اور غازیوں میں لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ برپا کیا گیا کہ اشرار نے مشہور کر دیا کہ عثمان بن عفان کو امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا، حالانکہ یہ سراسر تہمت ہے۔ اور طرح یہ ہوا کہ ظالموں نے ان سب کو قتل کر دینے کی ٹھان لی۔ خصوصاً علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اس قدر عناد بڑھا کہ ان کے بارے میں خیال ہے کہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑے جائیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر امزاد، لشکر اسلام کے سردار، ان کی خطا کیا ہے؟ وہ تو معصوم صفت بزرگ ہیں۔ ہاں، کمینوں اور ذلیلوں کے نزدیک ضرور ان کی یہ خطا ہے کہ وہ کتاب اللہ پر چلتے ہیں، قرآن کریم پر عامل ہیں، اس پر دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت اور امر فرماتے ہیں۔ کیا کروں؟ سعید کا کلیجہ فرط خلق سے منہ کو آیا جاتا اور کہتا تھا کہ عبداللہ کو روؤں، جامع اسلام کو روؤں، یا اپنے پھوٹے ہوئے نصیب کو روؤں جو مجھے کھینچ لایا ہے۔ رحم خدا یا رحم۔ کثرت غم سے سعید کے دل و دماغ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ خلیج عمر جس کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا اس سے خطاب کر کے باتیں کرنے لگا۔ گر وہی خلیج ہے جس کی تعمیر کا حکم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، عمرو بن عاص نے ممدوح کے حکم سے تجھے کہلوایا تھا، اے خلیج رفاہ خلق کے واسطے بنائے جانے والے، اپنی خوشگوار لہروں کے ساتھ بہنے والے خلیج، تجھے اپنے پرسکون دامن پانی کی قسم بیان تو کر کہ کیا حضرت عمر بن خطاب کو تیری تعمیر کے وقت یہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دولت اسلام کی شیرازہ بندی پارا پارا ہو جائے گی اور آمد و ناز جمع ہو کر اپنے خلیفہ برحق جانشین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں گے۔ پھر خلافت میں افتراق پیدا ہوگا، اس کے حصے کیے جائیں گے اور تقسیم میں جھگڑے پڑیں گے۔ سچ بتا اے شفاف پانی والی خلیج، عمرو ابن عاص کو جو حضرت عمر کے نام سے لرزتا تھا، کبھی ایسا گمان تھا کہ میں مسلمانوں پر اپنی تلوار ننگی کروں گا، ان کا خون ناحق بہاؤں گا، ان پر ظلم و ستم توڑوں گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو تنگ کروں گا؟ کیا جب عمرو ابن عاص ردود نیل پر پہنچا تھا اور قلعہ بابل کا محاصرہ کیا تھا تو اسے خیال ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے محمد کو قتل کر کے صفحہ حمار میں سپرد آتش کروائے گا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر تہمت قتل عثمان لگا کر قصاص خون عثمان کا مدعی بنے گا؟ کیا اس وقت ان واقعات کا کسی کو علم تھا؟ اے عمر پاک، آپ کہاں ہیں؟ آپ خلافت راشدہ کے کرسی نشین تھے، اب وہی خلافت ٹکڑے ہو کر بٹ رہی ہے، ناحق کوشش حقدار سے چھین لیتے ہیں۔ اے میرے رب، اس زمانے سے پہلے میں مر جاتا، کاش میرے مقدر میں یہ خرابیاں اور اختلال اسلام دیکھنا نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، نا اہل دعوے دار خلافت، پرستم وجود کی بارش علی کا حق ہے، حق علی کا ہے، حق علی کا ہے۔ اے میرے دادا ابو رحاب، اگر میں تمہیں رحمت اللہ برکاتہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ تمہاری ہڈیاں خدا کی زمین میں ہیں اور تمہاری روح دیدار حق کی منتظر، لیکن تمہارا بدبخت پوتا سعید تمہارے بعد گردش بخت و نامساعد وقت سے حیران و پریشان سرگرداں ہے، تمہارے مرتے ہی گرفتار آلام و مبتلائے مصائب ہو گیا۔ کدھر جاؤں، کون مصیبتوں سے چھڑائے؟ اے میرے شفیق دادا، میں کوفہ چلا جاتا اور مولا علی کو خبر دیتا کہ آپ کے قتل کے ایسے ایسے مشورے ہوئے ہیں۔ دادا،
کوئی راستہ بتاؤ، راہ ہدایت پر لگاؤ۔ کیا میں یہاں ٹھہروں اور اپنے بھائی عبداللہ کا انتظار کروں؟ عبداللہ تو کیوں کر یہاں چلا آئی؟ عمرو بن عاص سے کون کہے کہ مسافر پر ظلم نہیں کرتے؟ وہ میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دے۔ یا اسی خلیج پر پڑا رہوں، پانی کی لہریں گنوں، یا آسمان پر چھٹے ہوئے چمکدار تاروں کا شمار کروں؟ لیکن یہاں ٹھہرنے سے کیا فائدہ؟ کیا عمرو بن عاص عبداللہ کو چھوڑ دے گا؟ کیا میں اسے زندہ دیکھوں گا؟ کیوں کر باور کر سکتا ہوں کہ عمرو بن عاص عبداللہ کو زندہ چھوڑ دے گا؟ اس لیے کہ انصار علی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ البتہ ایک موہوم امید ہے کہ وہ بنی امیہ کا پاس بہت کرتا ہے، ممکن ہے کہ حال معلوم ہونے پر رہا کر دے، کیونکہ وہ بنی امیہ کا کاسۂ لیس اور دل رہا ہے۔ اچھا، پھر میں وہاں پہنچوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اسے قتل کر دے گا، میں بچا نہ سکوں گا، وہ نہ مانے گا، چاہے بنی امیہ میں سے کوئی کیسا ہی پرہیزگار ہو۔ لیکن وہ علی کی طرفداری کرتے ہی عمرو بن عاص کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ خولہ، میرے خیال میں تو جس طرح محسن ہے اسی طرح میری مددگار بھی ہے۔ تجھے اللہ نے اسی واسطے پیدا کیا تھا کہ مجھے راہ راست پر لگائی، ظالموں کے پنجہ ستم سے چھڑائی، اور مجھے تو مولا علی کا غلام بنانے کی ترغیب دلائی۔ یا اللہ، میں ان پر فدا ہو جاتا تو سب مصیبتوں سے چھوٹ جاتا۔ اے خولہ، میری مدد ابھی اور کر۔ اے عبداللہ، بس سعید کو بہت پریشان مت کرو۔ پیارے بھائی، جس قدر جلد ممکن ہو آ جاؤ۔ خولہ، دیکھو میرا کہنا مانو، اتنا ساتھ اور دو۔ تجھے خدا نے رحم بھرا دل اور احسان کرنے والی طبیعت دی ہے۔ تم جس طرح حیا کی پتلی ہو اسی طرح وفاداری کا مجسمہ۔ ابھی سعید دل میں یہ باتیں کر رہا تھا اور خرامہ خرامہ خلیج کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ دفتن شور و ہنگامے کی صدا سنی، جو کسی قدر فاصلے کی معلوم ہوتی تھی۔ پہلے ٹھٹکا، سخت تعجب ہوا کہ ایسا دہشت انگیز سنسان جنگل اور اس میں انسانوں کی موجودگی، لیکن بقول شخص دیوانہ وار ہو کر بس اسی آواز کی طرف ہمتن گوش بنا ہوا۔ دیکھا تو جس مقام پر خلیج گرنے والی نہر دریائے نیل سے ملحق ہوئی ہے، اسی کے پاس نیل میں بڑی بڑی کشتیاں جا رہی ہیں اور انہی کشتیوں سے لوگوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سعید سمجھا کہ دریائی ڈاکوؤں نے شاید کشتیوں میں سفر کرنے والے مسافروں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ بھلا یہاں ان غریب مسافروں کی فریاد سننے والا سوائے خدا کے کون ہے؟ سعید غور سے ان دردناک آوازوں کو سن رہا ہے۔ اس نے صاف سنا کہ وہ لوگ باہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں، چپ رہو، کیوں غل مچاتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ کر پہچان لے، کیونکہ ہمارے بھید سے کسی کو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ سعید زنانہ لباس میں خولہ کے ساتھ آیا ہوا تھا اور اب تک اسی حال میں تھا۔ اول تو لباس تبدیل کرنے کا کوئی محل نہ تھا، دوسرے تردد نے اس قدر بوکھلا دیا تھا کہ نہ دھیان آیا اور نہ اس کا ہوش رہا۔ اب ذرا سنبھلا اور ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ بہت شرم آئی، مگر وہاں ہول خیز صحرا میں کون تھا جو اس کی اس حرکت پر خندہ زن ہوتا؟ وحشت البتہ اب تک اس پر سوار تھی، اور اب وہ ہر دفعہ چونک چونک پڑتا۔ ایک اندیشہ اور تھا، چونکہ وہ زنانہ لباس میں تھا، ایسا نہ ہو کوئی اس حیت میں دیکھ کر تلاشی لے گا تو راز افشا ہوگا کہ مرد ہے یا عورت۔ پھر وہ سوچے گا کہ عورتوں کا لباس کیوں پہنے ہوئے ہوں؟ کوئی مجرم ہوں، باغی ہوں، چور ہوں، جاسوس ہوں، فتنہ انگیز ہوں، اور ہر شخص کے دل میں مجھے پہچان کے یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ایک جھاڑی میں جا چھپا کہ وہ خلیج کے کنارے پر تھی، مگر یہ خطرہ پھر بھی باقی نہ رہا کہ ایسا نہ ہو کوئی ادھر آ نکلے۔ اس نے جھاڑی کے پتوں میں اپنے جسم کو چھپا لیا اور اس طرح سے ساکت و صامت کھڑا ہوا تھا کہ کوئی پتا یا شاخ تک نہ ہلنے پائی۔ مگر شک کی طبیعت نے وہاں بھی نہ چھوڑا اور وہ جھاڑی سے نکل کر ایک تناور درخت کی آڑ میں، جسے چاروں طرف سے چھوٹی جھاڑیوں کے پتے گھیرے ہوئے تھے، جا کھڑا ہوا۔ ابھی پوری طور پر سانس بھی نہ لی تھی کہ دیکھا کہ کشتیوں پر روشنی ہوئی ہے اور تقریباً 20 سپاہی 10 قیدیوں کو، جو طوق و زنجیر اور بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے، خونخوار سپاہی انہیں کشاں کشاں گرداب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک نے قیدیوں میں سے جرأت کر کے سوال کیا، تو ہم کو اس دریا میں کہاں لے جا رہا ہے؟
کیا ہم کو غرق کرو گے؟ ایک دہشت و تحکم آمیز آواز جو سب نے سنی کہ بے شک ہم تمہیں دریا میں ڈبو دیں گے، تم بڑے شریر اور فتنہ پرواز لوگ، تم علی کی مدد کے واسطے گروہ بندیاں کرتے ہو، اور علی ایک ایسا شخص ہے جس نے خلیفہ برحق عثمان کو شہید کرا دیا۔ دوسرا قیدی فوراً بول اٹھا، یہ کہیے کہ عمرو بن عاص کی غداری اور دھوکے بازی کہ مردان خدا کو فریب سے قتل کراتا ہے، اس نے تو اپنے دل میں ٹھان لی ہے کہ میں معاویہ بن ابو سفیان کو خلافت دلواؤں گا، حق کے مددگاروں کو اپنے مقصد کے لیے ڈبونے کا حکم دیا ہے۔ تم لوگ خدائے پاک سے نہیں ڈرتے، بے گناہوں کے خون سے ہاتھ بھرتے ہو، اور روز حشر کیا جواب دو گے؟ ہم سے عمرو بن عاص کیوں گھبراتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈبو دو، بلکہ یہ حکم دیا کہ ان سب کو روزہ جزیرہ پر چھوڑ دو، چند روز تک یہ لوگ وہاں قیام کریں گے۔ پھر سب سپاہی ایک کشتی سے اترے۔ سعید سمجھ گیا کہ یہی وہ انصار علی ہیں جو پچھلی شب کو بمقام عین شمس اسیر ہوئے ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں قید تو کروا دیا، مگر حکم دیا ہوگا کہ ان سب کو دریائے نیل کے گہرے پانی میں غرق کر دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی دست و پا لرزنے لگے، اور وہ جھاڑی سے نکلا اور تلوار سونت لی۔ یہ کہتا ہوا چند قدم بڑھا کہ ان مظلوموں کی مدد کا یہی وقت ہے، مجھے جرأت سے کام لینا چاہیے۔ مان یہ خیال آیا کہ سعید تم اکیلے ہو اور وہ اتنی کثرت سے ہیں، کیوں کر ان سے مقابلہ کر سکو گے؟ کاش مسلح نہ ہوتے تو بھی میں کثرت جماعت کی پرواہ نہ کرتا۔ غصے سے جسم مرتعش تھا اور منہ سے کف جاری۔ اسے تمنا تھی کہ کاش اپنے بھائی عبداللہ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی، کیا اچھا ہوتا کہ میں اس کی جھلک ہی دیکھ لیتا، لیکن باوجود غور کرنے اور کوشش کے وہ نہ دیکھ سکا۔ تاریکی گھٹا ٹوپ کی طرح صحرا اور سطح دریا پر چھائی ہوئی تھی، روشنیاں گل کی جا چکی تھیں۔ ایسی حالت میں سعید کیوں کر کامیاب ہو سکتا تھا؟ کثرت سپاہ، تنہائی، صحرا کا واسطہ، یہ ایسے اسباب تھے کہ ہزار ہزار دل کو سنبھالتا مگر دہشت نہ نکلتی۔ سعید ایسی شش و پنج میں رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر ان ناہنجاروں نے اسیروں کو غرق کر دیا۔ سعید کو معلوم تھا کہ طرفداران علی دریائے نیل کے گہرے پانی میں ڈبوئے جا رہے ہیں، مگر اس کا کیا زور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ خود بخود انفعال ہوتا کہ اے سعید، ایسے موقع پر تو نے مظلوموں کی مدد نہ کی۔ یہی ہوتا کہ یا تو ان ناکردہ گناہوں کو رہائی دلاتا یا خود بھی ان کے ساتھ غرق کر دیا جاتا۔ پھر سوچتا کہ شاید حکمت الہی یہی ہے کہ میں زندہ رہوں، کیونکہ خاصہ رب العالمین امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے دشمنوں کے مقاصد سے مطلع کر دوں۔ کچھ دیر تک خواب کی سی کیفیت طاری رہی، کبھی اشک ندامت سے دامن و آستین تر کرتا، کبھی حسرت سے کف افسوس ملتا۔ دیکھتے دیکھتے کشتیاں دریائے نیل میں غائب ہو گئیں۔ سعید خود بخود بڑبڑاتا رہا، تو ظالموں نے سب کو غرق دریائے ستم کر دیا۔ افسوس کہ عبداللہ بھی اسی میں شامل ہوگا، اگر ان میں سے تھا تو انہی کے ساتھ حشر بھی ہوا ہوگا۔ آہ، میں کچھ نہ کر سکا۔ سعید حجاب میں ڈوبا جاتا، تمام آلام سامنے اور جراحتیں تازہ ہو گئیں۔ وہ جھاڑی کی آڑ سے نکلا، اپنے منہ پر اپنے آپ ایک تماچا لگایا۔ دنیا اندھیر تھی، صحرا کا ذرہ ذرہ اسے دشمن نظر آتا۔ عبداللہ کا نام لیتا اور دھاڑے مار مار کر روتا، اس کی مرگ بے کسی کو یاد کر کے کف افسوس ملتا۔ اپنے آپ کو جھڑکتا تھا، اس کا ضمیر اسے خود ملامت کر رہا تھا۔ اے سعید، تو بڑا بزدل ہے، تجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں۔ اے بدبخت، تجھ سے تو عورتیں اچھی کہ دل پر پتھر رکھ لیتی ہیں، تو بڑے بڑے کام کرتی ہیں۔ اسلام کی شاندار فتوحات میں مسلم عورتوں نے دلیری اور جرأت کے یادگار ثبوت دیے ہیں۔ تو عرب میں کیوں پیدا ہوا؟ تیری رگوں میں جوانی خون نے جوش مارا، تجھے عربی حمیت و دلیری کا پاس بھی نہ آیا، اور اب بیتابانہ مجذوبوں کی سی بڑھ مار رہا ہے۔ اور اضطراب میں کبھی قدم آگے بڑھ جاتا، کبھی پیچھے ہٹتا، ساتھ ہی ساتھ کہتا جاتا کہ اے دیکھنے والی آنکھوں، عبداللہ غرق کر دیا جائے اور میں اس کی حمایت کے لیے نہ اٹھوں، اس کے بچانے کی ذرا بھی کوشش نہ کروں، یہ میری عین نامردی کی دلیل ہے۔ کس قدر سیاہ کار اور بے وفا ہوں کہ وہ تو حق کے حمایت میں جان سے مارا جائے
اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ آہ، مقدر نے ایسے شخص سے جدا کر دیا جس کی محبت کے میرے دل پر گہرے نقش ہیں۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا، میری مدد نہ کرتا تو مجھ سے کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ کاش میں اسے یہاں نہ لایا ہوتا تو مجھے کیوں کر یہ روزے سیاہ دیکھنا پڑتا۔ پھر تھوڑی دیر کے واسطے خاموش ہو جاتا اور سستانے کے بعد اس کے دل و دماغ جو اپنا کام برابر کیے جاتے ابھارتے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی خیانت ہوئی ہے۔ میں ہرگز جینے کے قابل نہیں، مجھے کوئی حق نہیں کہ وسیع دنیا میں ایک سانس بھی لوں۔ اسی دریائے نیل میں غرق ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ سے ملنے کا یہی راستہ ہے۔ سعید اس وقت بہت دل گرفتہ اور زندگی سے بیزار تھا۔ اس نے دنیا کو حقارت کی نظروں سے دیکھا اور مصمم قصد کر لیا کہ جھپٹ کر نیل کی بلند ہونے والی موجوں سے ہم آغوش ہو جاؤں، مگر وہ پھر سنبھلا اور ایکائک خیال آیا، نہیں، ابھی میری زندگی کی خاص مقصد کے لیے ضرورت ہے۔ علی کو دشمنوں سے کون بچائے گا؟ اس بات کا رازدان میرے سوا کون ہے؟ اور اگر ہے تو مجبور ہے۔ میں ہی ایک آزاد شخص ہوں جو اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر میں ڈوب گیا تو علی بھی قتل ہو گئے۔ کعبہ شریف کا مشورہ علی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ جو امر اب تک مانے تھا وہ بھی رہا۔ خولہ سے تصدیق ہو گئی کہ ابن بلجم نے اس مقصد کے لیے تلوار بنائی اور زہر میں بجھوا کر رکھی ہے۔ اس بیکار کے مرنے سے کیا فائدہ؟ حرام موت بھی ہے۔ مجھے چاہیے کہ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن بلجم مرادی کو قتل کروں، اور اگر اس کا موقع نہ ملے تو اپنے مولا و آقا علی کو اس کے ارادے سے مطلع کر دوں۔ ایکائک خیال آتا اور کہتا کہ خولہ، تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد نہیں رہا کہ عبداللہ کو رہائی دلاؤں گی، عمرو ابن عاص کے پنجے ستم سے چھڑاؤں گی؟ لیکن خولہ، تم بے قصور ہو۔ مجھے کیا خبر کہ معاویہ کو خوش کرنے کے واسطے عمرو ابن عاص کے حکم سے اس کے آدمی صبح ہونے سے پہلے مظلوم انصار علی کو غرق دریا کر دیں گے۔ خولہ، تم بے شک بے قصور ہو۔ مجھ سے شکوہ بیجا ہوگا کہ تمہیں یہی معلوم تھا کہ قیدی صبح ہوتے ہی تحقیق کر دیے جائیں گے۔ کیسی صبح اور کیسا قتل؟ رات ہی کو ان بیچاروں کا قصہ پاک کر دیا گیا۔ عبداللہ کو بھلا کیوں زندہ چھوڑا ہوگا؟ میں یہ خیال کر رہا ہوں قیدیوں کے ساتھ وہ بھی تھا، مگر ممکن ہے کہ کسی وجہ سے بچ گیا ہو۔ کہاں بچ سکتا ہے؟ نہیں، میری خام خیالی ہے، وہ بھی یقیناً ڈبو دیا ہوگا۔ آہ، بڑا ستم ہوا۔ اے عمرو ابن عاص، ذرا شرم کر، خدا سے خوف لازم ہے۔ کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی تو کیا جواب دے گا؟ تو بے گناہوں کا خون کرتا ہے۔ کاش میں اس روز ہوتا، کاش انصار علی میں موجود ہوتا۔ میں اسے موذیوں کے پنجوں میں نہ گرفتار ہونے دیتا، میں فدا ہو جاتا اور عبداللہ کو چھڑا لیتا۔ لیکن ہونے والی بات ہو کر ہی رہتی ہے، کسی کی مجال ہے کہ حکم الہی کو ٹال سکے؟ یوں ہی مقدر تھا کہ عبداللہ دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے، اور سعید دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اے عمرو ابن عاص، دنیا کے حریص تیری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، تجھے دنیا نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ کیا قیامت نہ ہوگی؟ کیا خداوند کریم مواخذہ نہ کرے گا؟ کیا علی بے گناہ نہیں ہیں؟ کیا ان کے انصار بے قصور نہیں ہیں؟ اے بنی امیہ، عثمان کو علی نے قتل کرایا؟ نہیں، یہ محض غلط ہے۔ اے میرے دادا ابو رحاب، آؤ اور سعید کو آفتوں سے بچاؤ، اپنی روحانیت سے کام لو۔ یہ عمرو ابن عاص ایک لمحہ چین نہیں لینے دیتا، دین برحق کے مددگاروں کو تلاش کرا کر قتل کراتا ہے، دریائے نیل میں غرق کراتا ہے، امر حق کے بتلان کے در پہ ہے۔ سعید بدحواس سا اپنے گرد و پیش پر نگاہیں دوڑاتا ہے اور اس جانب نہیں دیکھتا جہاں ظالموں نے اسد اللہ الغالب کے مددگاروں کو غرق کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سوچا کہ اس جگہ ٹھہرے رہنا بیکار ہے، چلو قیام گاہ پر چلتے ہیں، کہ تقدیر نے وہ دکھایا جس کا خواب میں بھی گمان نہ تھا۔ یہی کوفت یہاں تک کھینچ کر لائی تھی، ورنہ خلیج کے ایک گوشے میں دم لینے کو ٹھہرا تھا۔ کیا شامت آئی تھی کہ الٹا اس طرف واپس آتا؟ یہ مانا کہ تاریکی نے راستے کی تمیز نہ ہونے دی، مگر وہ اس طرف کیوں آیا؟ کسی دوسری طرف نکل جاتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اپنی آنکھوں سے یہ درد انگیز اور خونی منظر نہ دیکھتا۔
اسی اضطراب میں سعید نے دیکھا کہ تاریکی میں ایک ممتاز سایہ جس پر انسانی مجسمے کا اطلاق ہوتا تھا اسی کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا ہے۔ سعید دہشت کے مارے کانپ کر رہ گیا۔ وہ نظر جمائے ہوئے ہے اور قبضۂ شمشیر پر ہاتھ ہے کہ اگر اس آنے والی بلا نے کسی حملے کا قصد کیا تو اس سے بچنے کے سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں کہ جارحانہ اقدام کیا جائے تاکہ اس کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ جس قدر وہ سایہ قریب ہوتا گیا امتیاز و شکل و صورت بڑھتی گئی۔ بڑے غور سے دیکھنے پر سعید نے اندازہ کیا کہ ایک حسینہ جمیلہ عورت ہے۔ یہ انداز بھی اس کی حیرت کے لیے کافی تھا، کیونکہ فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ایسے شبتار ہولناک صحرا اور تنے تنہا صنف نازک کی جرت بڑی ہمت کا کام ہے۔ لیکن سعید کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی اور اپنی حماقت و صفاحت پر خود کان پکڑ کر رہا کہ بڑا غضب ہوا تھا۔ اگر نادانستگی میں جارحانہ اقدام کرتا تو کوئی تلافی کی صورت ممکن نہ تھی کہ یہ تو میری محسنہ خولہ ہے۔ خولہ کا ایسے مقام پر آدھی رات کے وقت آنا سعید کے لیے تازیانہ عبرت ہوا، اور اس نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ دیکھ خولہ کیسے ہمت والی دوشیزہ ہے، اس نے وہ کام کیا کہ جو میرے لیے مشکل تھا۔ خیر سے سعید کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ وہ برابر خولہ کی دلیری پر آفرین کہہ رہا ہے اور قائل ہے کہ میں ابھی تک شش و پنج میں ہی ہوں، اور خولہ آدھی رات کے وقت تاریکی میں ایسے ویران مقام پر اکیلی آن پہنچی ہے۔ اس خاندان کی خاتون ہے کہ جس کی کوئی عورت کبھی کسی موقع تنہا نہیں جاتی ہوگی کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح عبداللہ کو رہا کر دے۔ سعید بہت شرمسار ہے، مگر وہ خولہ کے پاس پہنچا۔ تم ہو سعید؟ جلد بتاؤ عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کہاں ہے؟ سعید جواب دینا چاہتا، مگر زبان اور ہونٹ فرتے غم سے خشک ہو رہے تھے۔ آنکھوں سے بے اختیار جوئے اشک روان تھا۔ خولہ بھی قریب آ گئی۔ سعید جواب دو، کیا تم نے یہاں کسی کو دیکھا؟ کیا کوئی ادھر آیا؟ اور تم یہاں کیوں کر آئے؟ سعید نے کہا، دیکھا کیوں نہیں، بے شک دیکھا، جو خدا نے دکھایا۔ عین شمس میں گرفتار ہونے والے قیدی سامنے غرق دریائے نیل ہو گئے۔ کہاں؟ ارے ان کو کہاں ڈبو دیا؟ سعید تم یہ کیا کہتے ہو؟ پھر خولہ دانت پیس کر بولی، عمرو بن عاص، تیرے ظلم و ستم، یہ بے باکیاں۔ سعید تم نے عبداللہ کو بھی دیکھا؟ کیا وہ بھی سب کے ساتھ غرق کر دیے گئے؟ اس پر سعید نے جواب دیا، تیز دھارے تک ان کو لے تو گئے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرا بھائی مخلص عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھا یا نہیں۔ نہ میں نے آواز سنی اور نہ دیکھا۔ خولہ نے خود کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، ہائے وہ بھی سب کے ہمراہ، ضرور ہوگا، اب کیا کیا جائے؟ مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ عمرو بن عاص سحر ہونے سے پہلے انہیں غرق کرا دے گا۔ یہ علم ضرور تھا کہ عمرو بن عاص کا حکم ہے کہ صبح نماز کے وقت یہ قیدی قتل کر دیے جائیں گے۔ میں بد نصیب بیٹھی رہی اور ان کی کچھ مدد نہ کر سکی۔ سعید نے کہا، مجھے کیا خبر تھی کہ عبداللہ بھی ان میں سے ہے، اور ذرا دیر کو تسلیم بھی کیا جائے کہ عبداللہ ان میں سے تھا بھی تو میں کیا کر سکتا تھا، اور وہ اتنے مسلح اشرار تھے کہ 2 4 10 5 ہوتے تو مقابلہ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر خولہ نے کہا، ہاں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا کیا، اس میں بھی کچھ خیر ہے، چلو بہتر ہوا، علی کی خبر سناؤ۔ ہاں خوب یاد آیا کہ اگر تم اس طرح جان گنوا دیتے تو علی کو دستے ظلم و جور سے کون چھڑاتا؟ سعید تم کیوں زندہ ہو؟ اسی لیے کہ جلدی جاؤ اور علی کو ان کے دشمنوں سے بچاؤ۔ اب تمہیں اپنا قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ کرنا چاہیے۔ سعید نے کہا، جناب بہت خوب، میں تو پہلے سے یہ تہیا کر چکا ہوں، اور اگر آپ نہ آ جاتیں تو شاید میں اب تک روانہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو بتائیے کہ آپ ادھر ایسے ناوقت کیوں کر آ گئیں؟ مجھے اپنے غلام سے معلوم ہوا، اصل میں نے ایک تدبیر سوچی تھی کہ اس کے ذریعے عمرو بن عاص کے پاس پہنچوں تاکہ عمرو بن عاص عبداللہ کو جلد قتل نہ کرے، لیکن عمرو بن عاص کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ عبداللہ بھی انصار علی کی جماعت کا ممبر ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں جانے بھی نہ پائی تھی کہ مجھ سے میرے غلام نے بیان کیا
کہ وہ سارا گروہ دریائے نیل کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ غرق کر دیا جائے، اور اس ظلم و ستم رانی کا یہ سبب ہوا کہ عمرو بن عاص کو اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ لوگ اعلانیہ قتل کر دیے جائیں گے تو آتش فتنہ و فساد مشتعل ہو جائے گا، اور اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہمارے خرمن امن پر بجلیاں گرائیں گی۔ عمرو بن عاص کو خوب معلوم ہے کہ شیفتگان ابو بکر و انصار علی اور دوستگان محمد بن ابو بکر ابھی مصر میں کثرت سے موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان حرکات سے مشتعل ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں، اس لیے پتہ بھی نہ دو، خبر بھی نہ ہونے دو، طرفداران علی کو دریا برد کر دو۔ عمرو بن عاص سلطنت معاویہ کا کارکن اعظم ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ بہت جلد پہنچوں اور عبداللہ کو ظالمانہ سیاہ کار کے ہاتھوں سے رہائی دلواؤں، لیکن مقدر تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، افسوس صد افسوس، نوجوان عبداللہ، بے گناہ عبداللہ، معصوم صفت کا طرفدار عبداللہ، وہ غریق رحمت الہی اور غریق رد و نیل ہوا۔ ہائے ظالمو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ کبھی صلح باہمیت ہوئی تھی، معاویہ کا وزیر، معاویہ کا دست و بازو، معاویہ کا پنچ، اور ابو موسیٰ اشعری، بھولے بھالے سپاہی رسول، علی کے دوست۔ عمرو بن عاص کہتا ہے کہ اے ابو موسیٰ، تم علی کو معزول کر دو اور میں معاویہ کو معزول کر دوں گا، پھر کوئی نیا خلیفہ تجویز کر لیں گے۔ راست باز ابو موسیٰ اشعری عمرو بن عاص کے فریب میں آ جاتے ہیں اور برسر ممبر پکار کر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے علی کو معزول کر دیا، اور عمرو بن عاص ممبر پر گیا تو پکار اٹھا کہ میں نے معاویہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ ابو موسیٰ غصے سے اٹھے کہ او غدار، میرے تیرے درمیان یہ معاہدہ قرار پایا تھا، تو نے بد عہدی کی، کیا جھوٹ تیرے ہاں رواں ہے؟ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، تو نے صریحاً دغا کی، سب کچھ کہا، مگر عمرو بن عاص ایسی ہی مکاریوں سے غائب ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ لوحی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری نے بکھیرا ڈال دیا۔ اے عمرو بن عاص، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس دغا بازی سے جو بے گناہوں کے ساتھ ہے، کل قیامت کے روز کسی بھی تدبیر سے نجات نہیں ہے۔ بے شک عبداللہ کا نگاہوں سے اوجھل ہونا ہم پر بڑی مصیبت ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اور ہم پر فرض ہے کہ دشمنان بد کردار کے ہاتھوں سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے محفوظ رکھنے کی تدبیر جلد سے جلد کریں۔ سعید، تم اب جلدی کوفہ پہنچو اور اپنا وہ مقصد جس کے واسطے تم قسطاط آئے تھے جلد پورا کرو۔ آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہو چکا ہے، وہ ابن بلجم مرادی ہے۔ اس نے عہد کیا ہے کہ میں رمضان شریف کی 17ویں تاریخ رات کے وقت حضرت علی کو قتل کروں گا۔ وہ تو کوفہ پہنچا ہوگا، تم بھی کوفہ پہنچو، جتنی طاقت ہو اتنی کوشش کرو، ابھی وقت ہے اور ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو۔ سعید کا دل خولہ کی درد انگیز تقریر سن کر بے قرار ہوا جاتا ہے، اور وہ دل میں کہتا ہے کہ یہ وہ محسنہ ہے کہ مجھ پر برے وقت میں احسان کیا ہے۔ میں کیوں کر بھول سکتا ہوں کہ جب عمرو بن عاص کے غدار فوج نے غریب غفاری کے مکان کا محاصرہ کیا اور خولہ نے روشندان سے میرے پاس زنانہ لباس پھینکا، یہ وہ تدبیر تھی کہ جس سے میں ظالموں کے پنجوں سے رہا ہوا۔ سعید پر خولہ کی خوبیوں کا روز بروز اثر ہو جاتا ہے، اس کی دینداری اور مستقل مزاجی کا سکہ دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ خولہ ہمارے حق پر اڑنے والی بے گناہوں کی یادگار ظالموں سے بیزار ہے۔ سعید مندرجہ باخیالات میں منہمک تھا کہ پھر خولہ بول اٹھی، میں اس روز رات کو تمہارے ساتھ اپنے گھر سے نکلی تھی اور ڈر لگا ہوا تھا کہ میری غیر حاضری سے ناراض ہو کر میرا باپ مجھے قتل نہ کر دے، لیکن اب تک تمہیں میں دلیر ہی سمجھتی ہوں۔ تم نے وثوق سے کہا تھا کہ جلد سے جلد کوفہ پہنچتا ہوں، لیکن ابھی تک تم نہیں گئے۔ مجھے دیکھو کہ میں تم سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ مکان جاتی ہوں باپ کے پاس ہو آؤں، کوئی حیلہ کر کے آتی ہوں، چنانچہ آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ آپ کس قدر کاہل آدمی ہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ جلد کوفہ روانہ ہو جاؤ۔ جائیے، ایک قافلہ بھی جا رہا ہے، اسی کے ہمراہ ہو لیجئے، میں اپنے غلام کو آپ کے ہمراہ کرتی ہوں، وہ کوفہ تک راستے بھر آپ کی خدمت کرتا ہوا جائے گا، چند سوار بھی ہمراہ ہوں گے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بس جلد سے جلد جائیے،
علی کی مدد کیجیے اور خدا سے امید رکھیے کہ وہ بڑا کارساز ہے۔ سعید کو خولہ کی حسن تدبیر اور معاملہ فہمی پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ صنف نازک ہونے اور کم سنی کے باوجود نہایت پختہ مغز ہے۔ اپنی رائے کو خولہ کی تجویز کے سامنے بالکل بے حقیقت سمجھتا تھا۔ اس کا دل خولہ کی وفاداری اور مستقل مزاجی کا قابل ہو چکا تھا اور اس کی ہر تجویز پر عمل کرنے کے لیے بغیر کسی پس و پیش کے تیار تھا۔ سعید نے کہا، جناب میں ضرور جاؤں گا، ذرا دن نکل آئے، یہ صحرا کی تاریکی دفع ہو جائے، سیدھا جبل مقدم جاؤں گا۔ کیا مجھے آپ کا غلام اونٹ اور محافظ سپاہی جو مجھے کوفہ تک پہنچائیں گے بالکل تیار ملیں گے؟ خولہ نے کہا، تمہاری باتیں کس قدر مشکوک ہوتی ہیں، اس قدر بے اعتمادی اور بدگمانی نہ کیا کرو۔ میں نے جو کچھ سامان آپ کے واسطے کیا ہے وہ جبل مقدم میں ضرور مل جائے گا۔ بس خدا کے لیے جاؤ، حق کی طرف قدم بڑھاؤ، تاخیر کا محل نہیں ہے۔ اصلی غرض کو فوت نہ کر دینا، کیونکہ تم سے پہلے بدبخت ابن بلجم کوفہ روانہ ہو چکا ہے۔ خدا جانے اس موذی نے کیا قہر ڈھایا ہوگا۔ اب سونے کا وقت نہیں رہا، برائے خدا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں غالباً تم سب سمجھ گئے ہوگی۔ خولہ نے اس کے بعد مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سعید کو رخصت کر دیا۔ سعید نے شوق سے مصافحہ کیا مگر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آئندہ کے اندیشے پیش نظر تھے۔ جانتا تھا کہ دشمنان علی کی کثرت ہے، اکیلا ابن بلجم ہوتا تو اس سے برسر پیکار ہونا کوئی بات نہ تھی۔ عمرو ابن عاص کی ہوشیاری، معاویہ کی چال بازی، بڑے خطرے تھے کہ کچھ ایسے ہی ان خیالات میں مشغول ہوا کہ ذرا دیر کے واسطے سعید کو اپنی بھی خبر نہ رہی۔ پھر ذرا سنبھلا اور موجودہ مہمات کو یاد کیا جس میں اسی طرح کا ارتعاش تھا۔ خولہ سامنے کھڑی تھی، اس کا نازک ہاتھ ہاتھ میں تھا۔ یہ کیوں کر کہا جائے کہ خولہ کے گلوسوز ملائکے فریب حسن و جمال کا اثر سعید کے دل پر نہ تھا۔ خولہ کی مستعدی، حسن تدبیر، معاملہ فہمی، یہ تمام ایسی سفارشیں تھیں کہ سعید کو مجروح کیے بغیر نہ رہیں۔ پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ خولہ کی محبت کے سامنے قطام کی محبت کا نقش اول تھا۔ قطام گویا اس کا وظیفہ تھا۔ خولہ نے سعید کے اسی عالم بے خبری میں اپنا ہاتھ اس کے مرتعش ہاتھ سے کھینچ لیا، لیکن وہ سعید کے دل میں در آئی، کیونکہ سعید نے تہیہ کر لیا کہ اگر خدائے تعالیٰ نے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائی تو خولہ میرے دل کی مالک ہو کر رہے گی۔ اس وقت بھی سعید کے کانوں میں قطام کی نغمہ خیز صدا گونج رہی تھی اور وہ متوحش تھا کہ دل میں کسی اور کے لیے اس کی قتالہ علیمہ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ اور ادھر خولہ کی معصوم صورت زبان حال سے کلمہ حق سنا رہی تھی۔ سعید نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نہ بھولیں گی، گوشہ دل میں میری یاد کو جگہ عطا کریں گی اور خدائے بزرگ و برتر سے میرے لیے توفیق کی دعا فرماتی رہیں گی کہ وہ چارہ ساز بے کساں میرا کفیل و مددگار ہے اور سعید ناچیز حیدر کرار کا ناصر حقیقی معنوں میں ہو سکے۔ خولہ نے کہا، میں سمجھ گئی، آپ سدھاریے، میں دعائے خیر سے غافل نہ رہوں گی۔ اگرچہ میں قسطاط میں ہوں لیکن میری نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ہوگی۔ خدا وہ دین تو دکھائے کہ ہمارا مولا اور آقا علی دشمنوں کے شر سے نجات پائے۔ خدا کرے ان کی خلافت پختہ ہو۔ پھر دیکھیے کہ کس قدر دھوم دھام شکوہ و تجمل سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا کرے عید کا دن ہو اور ہم تم گلے ملیں۔ سعید، کیا تم رمضان کے بعد کی عید کو سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ عید کیا ہے؟ عید وہی ہے کہ علی کو کوئی خطرہ نہ رہے، امام المسلمین امیر المؤمنین کی خلافت برقرار رہے، پھر یہاں بھی مزے آئیں گے اور وہاں بھی۔ سعید اس کی تقریر کا صحیح مقصد نہ سمجھا، عیش و عشرت کو کسی خاص موقع پر محمول کیا۔ ابھی تک وہ یہی خیال کرتا ہے کہ خولہ میرے نصیب میں ہو۔ میں تو دل و جان سے قطام پر فدا ہوں، لیکن ہاں، خولہ میری محسنہ ضرور ہے، خولہ میری جان بخشش ہے۔ ان وجوہ سے اس کی ہر بات لاحق تحسین ہے، غرض ہے کہ قطام کی الفت بڑے استحکام سے اس کے دل پر نقش ہے۔ خولہ یہ سمجھتی ہے کہ سعید ہراساں ہے، تنہائی کے سبب سے اس کی ہمت نہیں پڑتی، جی چھوڑے دیتا ہے
اور بار بار رخصتی کلمات سے اس کا مقصد یہی ہے کہ سعید جلد از جلد کوفہ روانہ ہو جائے۔ اس نے سعید کو فکر مند و متوحش دیکھ کر پھر کہنا شروع کیا، بس جو کہنا سننا تھا ہو چکا، کوفے کی طرف جلدی روانہ ہونا، تاخیر مت کرو۔ تمہارا خیال کدھر ہے؟ کیا میرے اونٹ، میرا غلام، میرے محافظ سپاہی تمہیں جبل مقدم میں نہ ملیں گے؟ ہراساں مت ہونا، دل تھوڑا نہ کرنا، جوان مرد ہو کر عورتوں سے زیادہ کمزور دل کر لیا ہے۔ بہادر بنو، خوف و ہراس کو دل سے نکال دو، عرب کی شجاعت پر بزدلی کا بارنما داغ مت لگاؤ۔ فی امان اللہ۔ خولہ سعید کو رخصت کر کے قسطاط کی طرف روانہ ہو گئی اور سعید تنہا اس صحرا میں رہ گیا تو وہ لہریں لینے والے اس دریائے نیل کی طرف متوجہ ہوا، خصوصاً اس گہراؤ کی طرف کہ جہاں اہل حق جبر ظلم سے غرق کر دیے گئے تھے۔ اس کی بے قراری کا کیا ذکر کیا جائے؟ اے دوست صادق عبداللہ، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کر دیا۔ اے پیارے بھائی، میں نے تمہیں اللہ کو سونپا۔ میں علی کی مدد کو جاتا ہوں۔ اگر تم زندہ ہو تو دعا کرو کہ میں اپنے دشمنوں پر فتح پالوں اور مولا علی کو نرغے دشمنان دین سے چھڑاؤں۔ صبح ہوتے ہوتے سعید جبل مقدم پہنچ گیا اور حسب قرارداد خولہ کے غلام، اونٹ اور سپاہی موجود پائے۔ بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا۔